السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لبید احمد، آپ دیکھ رہے ہیں DDM۔ ناظرین، چین نے بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات پر ایک غیر متوقع اور مضبوط بیان دیا ہے جس میں دونوں ممالک کو ایسے ہمسایہ قرار دیا گیا ہے جنہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت میں چین کے سفیر شو فیہونگ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ماضی کی جو کشیدگیاں ہیں، خصوصاً سرحدی تنازعات کے باوجود دونوں ممالک کو تعاون، باہمی اعتماد اور طویل مدتی شراکت داری پر توجہ دینی چاہیے۔ کچھ قوتیں دونوں کے درمیان اختلاف بڑھاتی ہیں۔ نوجوانوں اور معاشروں کو پروپیگنڈا سے نکل کر حقیقت دیکھنی چاہیے۔ چین کے بھارت میں سفیر شو فیہونگ نے یہ بیان دیا ہے، جو کہ 26 مارچ 2026 کو انہوں نے یہ بیان دیا تھا چائنا انڈیا یوتھ ڈائیلاگ کے دوران۔ وہ کہا کہ انڈیا ہوش کرو، وقت بدل چکا ہے۔ چین نے اپنے حالیہ بیان کے ذریعے دراصل ایک نرم مگر واضح اسٹریٹجک سگنل دیا ہے کہ خطے کی طاقت کا توازن تیزی سے بدل رہا ہے اور بھارت کو اس نئی حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ سفارتی زبان میں دیے گئے جملے ہمسائے الگ نہیں ہو سکتے کے پیچھے اصل پیغام یہ ہے کہ بھارت جذباتی یا وقتی سیاسی فیصلوں کے بجائے طویل المدتی جغرافیائی حقیقت کو مد نظر رکھے۔ چین کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ امریکہ کے اثر و رسوخ کو ایشیا میں محدود کیا جائے۔ بیجنگ سمجھتا ہے کہ امریکہ ایشیا میں ڈیوائیڈ اینڈ کنٹرول کی پالیسی پر چل رہا ہے، اسی لیے چین بھارت کو یہ باور کرا رہا ہے کہ اس کی ترقی کسی مغربی سہارے کی مرہون منت نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے وسائل اور عوام کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ پیغام دراصل بیجنگ کی اس وسیع حکمت عملی کا حصہ ہے جس کے تحت وہ ایشیائی اتحاد کو فروغ دینا اور خطے میں مغربی بالادستی کو کم کرنا چاہتا ہے۔ چین نہیں چاہتا کہ بھارت مکمل طور پر امریکہ کے بلاک میں چلا جائے، خاص طور پر کوائڈ جیسے جو اتحاد ہے جو چین کے لیے تشویش کا باعث ہیں۔ یہ بیان بھارت کو بیلنس رکھنے کا پیغام ہے، یعنی چین چاہتا ہے کہ انڈیا مکمل طور پر امریکہ کی گود میں بیٹھنے سے اجتناب کرے، کیونکہ اس وقت خطے میں امریکہ مات کھا رہا ہے، آبنائے ہرمز بند ہے اور ایران، روس، چین مل کر اس پر کنٹرول مزید مضبوط بنا رہے ہیں۔ لیکن یہ یقین ہے کہ امریکہ کی بالادستی کم سے کم اس خطے سے لپیٹنی شروع ہو چکی ہے۔ خطے میں اب لین دین بھی چینی کرنسی اور روبل میں ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین چاہتا ہے کہ انڈیا ہوش کے ناخن لے، چین کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے اور ایک ہارتی ہوئی سپر پاور کے پلڑے میں اپنا سارا وزن نہ ڈالے۔ چین انڈیا کو یہ باور کرا رہا ہے کہ ہم سے لڑائی میں تمہارا نقصان زیادہ ہوگا، کیونکہ امریکہ وقتی فائدہ دے سکتا ہے، جغرافیہ مستقل حقیقت ہے، اس لیے ہمارے ساتھ تعلقات بہتر کرو ورنہ تم ایک بڑی طاقت کی جنگ میں مہرہ بن سکتے ہو۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ چین بھارت کو اپنی طرف نہیں کھینچ رہا، بلکہ اسے امریکہ کے مکمل اثر میں جانے سے روک رہا ہے۔ خطے میں ایک نیا طاقت کا توازن بن رہا ہے اور چین چاہتا ہے کہ بھارت اس بدلتی ہوئی بساط پر غلط چال نہ چلے۔ اگرچہ بھارت اسٹریٹجک اناٹمی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اصل میں بھارت عوام میں بیان کیے گئے موقف کے الٹ کام کرتا ہے، یعنی وہ نہ صرف دباؤ پر فیصلے تبدیل کرتا ہے بلکہ اپنی مفادات تک سرنڈر رکھتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال روس کے ساتھ تعلقات ہیں۔ امریکی دباؤ میں نہ صرف انڈیا نے روس سے تعلقات بگاڑے ہیں، بلکہ روس جو 70 سال سے اس کی دفاعی ضروریات پوری کر رہا تھا اس سے بھی منہ موڑا ہے۔ امریکی دھمکیوں میں بھارت نے روس سے تیل لینا انتہائی کم کر دیا، حالانکہ یہی سستا تیل بھارت کی معیشت کو تھوڑا بہتر کرنے میں کردار ادا کر رہا تھا، کیونکہ بھارت سستے داموں تیل لے کر آگے اسے بیچ بھی رہا تھا۔ اسی طرح امریکہ سے ٹیرف ڈیل کے معاملے میں بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے، لیکن حالیہ ڈیل میں امریکہ کی خوشنودی کے لیے سب شرائط مان لی گئیں۔ اسی طرح بھارت نے ایران کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری بھی امریکی دباؤ میں کی، چابہار میں اپنی کی گئی سرمایہ کاری خود ضائع کی، ایران سے تیل اور گیس لیتا تھا وہ بھی امریکی پابندیوں کی وجہ سے خریدنا بند کر دیا۔ بھارت نے عالمی مالیاتی اداروں کے مشوروں اور دباؤ کو اپنے قومی منصوبوں پر ترجیح دی، جس سے مکمل خود مختاری متاثر ہوئی۔ بھارت نے دفاعی اور اسٹریٹجک فورمز میں امریکہ اور جاپان کو ترجیح دی۔ اس کی وجہ کیا تھا؟ دباؤ۔ بھارت نے چین کے خلاف امریکی موقف کے قریب رہ کر اپنی موقف کی آزادانہ شکل محدود کر دی۔ بھارت نے نیٹ ورک انفراسٹرکچر اور 5G میں امریکی فرموں کو ترجیح دی، جس سے خود مختاری کے دعوے پر سوال اٹھا۔ بھارت نے تجدید توانائی میں اپنی منصوبہ بندی کے بجائے امریکی یورپی فریم ورک کو زیادہ اپنایا۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات بھی امریکہ اور یورپ کے کہنے پر کبھی زیادہ کیے تو کبھی کم۔